تحریر کی ہوئی نعت، اور اس کا سیکنڈ لاسٹ شعر جو ہے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا۔ شائستہ کا مطلب ہے معزز، یعنی کہ تہذیب و تمدن والا، طور طریقوں سے واقف، اور خوددار کا مطلب ہے عزت نفس کا خیال رکھنے والا۔ تہذیب و تمدن یعنی کہ معاشرت، رہن سہن، تیرے شرمندہ احسان یعنی کہ احسان مند یا ممنوع۔ تو وضاحت طلب شعر میں شاعر نے مہر القادری نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوائد و ثمرات کو موضوع سخن بنایا ہے۔ جیسا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا معاشرہ مختلف برائیوں میں گھرا ہوا تھا۔ انسان موجود تھا، انسانیت نہیں تھی۔ خدا موجود تھا، خدا کی عبادت کرنے والے موجود نہیں تھے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ 360 بتوں سے لبریز تھا۔ جو ہی ہادی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنی ایک اور نعت میں، نعتیہ اشعار میں مہر القادری کہتا ہے: یک بہ یک ابھرا حرا کے غار سے ایک آفتاب، وہ محمد مصطفیٰ امی لقب رحمت مآب۔ اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کے چہرے دھل گئے۔ تو جو ہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کے پاس نسخہ کیمیا تھا، قرآن مجید تھا، فرقان حمید تھا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے بڑا موضوع بھی انسان ہے، وحدانیت نہیں ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ انسان بگڑا ہوا تھا۔ انسانی خون جو ہے مانند آب ارزاں تھا، یعنی کہ پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، پانی کی طرح سستا تھا، کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی انسان کی، انسانی رشتے مفقود تھے، انسانیت نہیں تھی، وحشت جو ہے وہ چہار سو دندناتی ہوئی پھر رہی تھی۔ تو حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی سبھی کو انسانیت کا درس دیا، ایک دوسرے کے حقوق کا درس دیا، یعنی کہ انسان میں جو وحشیانہ پن تھا، جو درندگی تھی، وہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہنچانے کے بعد بتدریج کم ہونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو، معاشرے کو، خصوصاً اہل عرب کو، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اپنی تعلیمات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز کیا، آپ نے لوگوں کو باور کرایا، لوگوں کو احساس دلایا کہ تمہارے ایک دوسرے پر حقوق و فرائض ہیں، یعنی کہ انسان کو انسانی فرائض سے آگاہ کیا گیا، انسانی حقوق سے آگاہ کیا گیا، اور انسانوں کو باور کرایا گیا کہ یہ درندگی، یہ جانوروں کی سی زندگی ترک کرو، یعنی کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹی کی اگر پیدائش ہوتی تھی، ولادت ہوتی تھی، تو باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، درکور کر دیتا تھا، یعنی کہ بیٹی کی پیدائش کو بھی معیوب تصور کیا جاتا تھا، اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاحات کا جب ذمہ لیا، اصلاحات کا آغاز کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنگ باری کی گئی، لیکن
آپ کو عزم رہے، آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے انسان کو ایک لاہ عمل دیا، ضابطۂ حیات دیا، شائستگی دی، تہذیب و تمدن سے نوازا۔ اب اس معاشرے میں رہنے والے حقیر لوگ، سادہ لو لوگ، افلاس زدہ لوگ، غریب لوگ، جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت نفس کا خیال دوسروں کو دلایا، کیونکہ یہ معاشرتی المیہ اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے۔ ہمارے یہاں معیار انسان نہیں ہے، معیار مال و دولت ہے، معیار عہدے ہیں، جائیداد ہے، باقی عوامل ہیں۔ ہم باحیثیت انسان دوسرے کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس زمانے میں تو ان برائیوں کی انتہا تھی، تو حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو باور کرایا، احساس دلایا کہ ہر شخص کی ایک عزت نفس ہے، ہر انسان کے حقوق ہیں، معاشرے میں کوئی بھی حقیر نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول گرامی ہی ہے نا، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں ہے۔ اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ ہی سے ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شائستگی کا درس دیا، خودداری کا درس دیا، انسانوں کے جو حقوق تھے اس سے دوسروں کو آگاہ کیا۔ لہٰذا یہ تہذیب و تمدن، یہ معاشرت، یہ رہن سہن حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا، احکامات کا، تبلیغ کا مرہون منت ہے۔ تو ساغر صدیقی نے حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو اپنے منفرد انداز میں ڈھالا۔ کیا کہتے ہیں ساغر صدیقی؟ فرماتے ہیں ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، قافلے والے بھٹک نہ جائیں منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ پیغام سبھی لوگوں تک پہنچایا، اہل عرب تک پہنچایا، اہل عجم تک پہنچایا، اور جو دور ممالک تھے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطوط کے ذریعے سے انہیں بھی دعوت حق، دعوت اسلام دی۔ اگر کوئی صراط مستقیم پر آ گیا تو صحیح، اگر کوئی نہ بھی آیا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں بھی پرچم اسلام لہرائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جہاں جہاں اسلام کی روشنی طلوع نہیں ہوئی تھی، مثال کے طور پر روم ہے، مثال کے طور پر ایران ہے، کیونکہ کسرا پرویز ہی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ خط مبارک چاک چاک کر دیا تھا، کہا تھا، فرمایا اس ظالم نے کہا تھا، گستاخانہ کلمات بولے تھے کہ نعوذ باللہ عرب کے چرواہے نے مجھے یہ خط تحریر کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں پرچم اسلام لہرائے گا۔ تو چشم فلک نے دیکھا کہ جنگ قادسیہ میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی غالباً 634 عیسوی میں، تو وہاں ایران کو شکست فاش ہوئی اور وہاں پرچم اسلام لہرایا گیا۔ تو لہٰذا حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کو تہذیب و تمدن سے روشناس کرایا جائے، گویا آپ کی یہ ذمہ داری تھی، اور آپ نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دی۔ اور جب خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا، اور پھر یہ کہا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں
میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک میرا پیغام جو لوگ موجود ہیں ان تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فریضہ بطریق احسن سر انجام دیا۔ تو آج تک ہم حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ ممنون ہیں، احسان مند ہیں، معاشرہ، اہل عالم، اہل دنیا، تہذیب و تمدن سبھی چیزیں ممنون ہیں، احسان مند ہیں کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ جو نسخہ کیمیا لائے تھے، قرآن مجید قرآن حمید لائے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات لائے تھے، جس نے عرب کے معاشرے کو انقلاب سے دوچار کیا، یہ سبھی کچھ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہی ممکن ہوا۔ یعنی کہ اگر حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نعوذ باللہ ہم تک نہ پہنچتے تو جیسے پہلے عرب کا معاشرہ تھا، جیسے جہالت تھی، جس زمانے کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا تھا، تو صورتحال وہی ہوتی۔ لہٰذا اس شعر کے تناظر میں ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سبق پڑھایا، ہمیں جو تعلیمات دیں، تہذیب و تمدن کی، شائستگی کی، خودداری کی، اور بھی آپ کے جو احکامات ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکمل ضابطۂ حیات فراہم کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دل و جان سے حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں۔ اگر ہم حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے تو ہماری صورت بھی زمانہ جاہلیت کی سی ہو جائے گی۔ لہٰذا انسانیت، معاشرہ، اہل عالم، اہل دنیا سبھی کو حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، سرخرو ہو سکیں۔ ہاں جی بیٹے، اس شعر کے حوالے سے کوئی سوال؟